اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج، آغاز سفر اور براق کی سواری۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے گئے اس عظیم معجزے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں جبکہ دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ مسجد الحرام سے شروع ہو کر مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ مسجد الاقصی سے شروع ہو کر آسمان، پھر جنت، دوزخ، عرش کرسی اور سدرۃ المنتہی سے ہوتا ہوا لامکاں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے واقعہ معراج کو یوں بیان فرمایا: میں مسجد الحرام میں عشاء کی نماز پڑھ کر حتیم میں سویا ہوا تھا کہ تین فرشتے مجھے مسجد الحرام سے اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں پر لے آئے۔ حضرت جبرائیل ان فرشتوں کے نگران تھے۔ پھر انہوں نے حلقوم اور ناف کے درمیان میرا سینہ چاک کیا اور سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، حتیٰ کہ تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا۔ پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد براق نامی سواری لائی گئی جو لگام اور زین سے آراستہ تھی۔ براق نے شوقی سے اچھل کود کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: کیا تم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ ان سے بڑھ کر کوئی مکرم شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تو براق ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ جہاں تک نظر جاتی براق کا ایک قدم وہاں تک جاتا۔ میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ راستے میں کثیر احمر کے پاس میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر ہم آگے بڑھے۔ اثناء سفر میں مجھے دائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے دو مختلف لوگوں نے آواز دی کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھیے۔ مگر میں نے انہیں نہ جواب دیا اور نہ ہی ان کے پاس ٹھہرا۔ پھر کیا دیکھا کہ ایک عورت انتہائی زیب و زینت کے ساتھ کھڑی کہہ رہی ہے: یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھیے۔ میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی اور نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا: دائیں طرف سے آواز دینے والا یہودی تھا، اگر آپ اسے جواب دیتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف سے بلانے والا عیسائی تھا، اگر آپ اس کی بات سنتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور زیب و زینت والی جو عورت آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اسے جواب دیتے اور آپ کی امت اس دنیا اور آخرت پر اختیار کر لیتی۔ مسجد الاقصی میں انبیاء کرام کی امامت۔ چلتے چلتے ہم بیت المقدس مسجد الاقصی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل میرے پاس دو برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ پی لیا اور شراب نہ پی۔ جبرائیل نے کہا: آپ نے فطرت کو پا لیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو میرے لیے جمع کر دیا گیا تھا۔ پھر جبرائیل نے مجھے پکڑ کر ان کے آگے کھڑا کر دیا اور میں نے سب انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ اس نماز کی دو رکعتیں تھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس میں 7 صفیں انبیاء کرام کی اور 3 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی اپنی شان میں خطبے پڑھے۔ پھر آخر میں نے باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی شان میں خطبہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ان فضائل و شان کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ آسمانوں کی طرف عروج۔ پھر میں اور جبرائیل آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ہماری ملاقات آسمان اور دنیا کے فرشتے سے ہوئی جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے ماتحت 1000 فرشتے تھے۔
اور ان 1000 میں سے ہر فرشتے کے تحت 1,00,000 فرشتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ اور وہاں سے ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے اور وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پہ پہنچے، جہاں فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور کے پاس ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے کا سفر۔ ہم بیت المعمور سے آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا۔ سدرہ ایک درخت ہے جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل تھے۔ فرشتوں اور انوار نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے تھے، 2 دریا ظاہری تھے اور 2 باطنی۔ جبرائیل نے کہا ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں، جبکہ باطنی دریا جنت کے دریا ہیں، اور قیامت کے دن نیل اور فرات بھی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں یہ شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ اس کے بعد میرے سامنے شراب اور دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے تو میں نے دودھ لیا۔ جبرائیل نے کہا یہی فطرت یعنی دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہے گی۔ وہاں میں براق سے اتر گیا اور آگے بڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے اور کہنے لگے اگر میں 1 انگلی کے پورے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اور اس سے آگے میری سواری کے لیے رفرف نامی سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ رفرف مجھے لے کر مقام استوا پر پہنچ گیا، جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ قلم مخلوق سے متعلق احکامات باری تعالیٰ کو تختیوں میں لکھ رہے تھے۔ مومن کی معراج اور نماز کا تحفہ۔ پھر مجھے 50 نمازوں کا حکم ملا، اور واپسی پھر جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ میں نے کہا ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیں اور اپنے رب سے نمازیں کم کروائیں۔ میں نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 یا ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے مزید کم کروانے کا کہا۔ میں کمی کے لیے پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، پھر کچھ نمازیں کم ہوئیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بار بار لوٹاتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا قول بدلتا نہیں، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھیں گی اور میں انہیں ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ 5 نمازیں ہو جانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر کمی کے لیے بھیجا تو میں نے کہا اے موسیٰ، اللہ کی قسم مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اسی رات میں واپس آ کر مسجد الحرام میں سو گیا اور صبح کو بیدار ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔